آپ سب میں 100% یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اینگر مینجمنٹ جو انسلٹ ہماری کرتے ہیں اس سے جتنا غصہ آتا ہے اس غصے کا ہم اظہار نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاؤں کھ نہ رہے پر ایدا شریکاں دے گھر دیوا نہیں بلنا چاہیے. چنگے بندے دی یاری ہے میں جنج دکان اتاراں سودا پاؤں کچھ نہ لئیے بلے آن ہزاراں. وہ معاف کرتا ہے، آپ معاف کرتے ہیں تو خدائی صفت پوری کر رہے ہیں. غصہ آتا ہے تو ہماری باڈی میں آکسیجن بڑی تیزی سے ختم ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے اینگر مینجمنٹ. اور غصہ کیا ہوتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کو پروفیسر میرف صاحب بتائیں گے. سب میں سے آپ ایک بات سن لیں، غصہ ایک تیزاب ہے جو سب سے پہلے ہمارے اس برتن کو نقصان دیتا ہے جس میں ہم اس کو رکھتے ہیں. میں آپ کو بڑی ہی اہم بات بتاؤں گا. بتاؤں؟ اس کائنات میں سب سے پہلے شیطان نے غصہ کیا تھا. اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے شیطان کی بات مانی ہے یا رب کی بات مانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اینگر مینجمنٹ کے لیے یہاں جمع ہیں. پہلے اینگر کو سمجھیں یہ کیا ہے تو پھر اگلا مرحلہ مینجمنٹ کا آتا ہے. تو اینگر کا جو لفظ ہے یہ روٹ ہوا ہے جرمن زبان اینگزاز سے، اور انسانی زندگی میں اور مینجمنٹ کے ایک معنی جو ہیں وہ یہ کہے جاتے ہیں کہ منہ زور گھوڑے کو سدھانا کہ وہ آپ کے کام آ سکے. تو اس کا مطلب ہوا کہ غصے کی کیفیت جب آپ پہ طاری ہو تو آپ اپنی مرضی سے اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے اس کو نفسیاتی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ماہرین نفسیات اسے کیا کہتے ہیں. 300 سے زیادہ ایموشنز جو ہیں وہ انسانوں میں ڈسکور ہو چکے ہیں. انسانی جذبات جو ہیں وہ 300 سے زیادہ ہیں تعداد میں. تو ان میں سے جو 5 بنیادی ترین جذبات ہیں وہ 5 ہیں. ان 5 میں سے غصہ جو ہے، اینگر، وہ ایک ہے. اب یہ کیوں انسان میں پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی ہماری مرضی کے خلاف، ہماری خواہش کے خلاف، ہماری توقع کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے غصے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے اس عمل پر جو کسی نے کیا ہوتا ہے. کسی نے ہمیں گالی دی تو اس کے نتیجے میں ہم جو کچھ بھی اس کے ساتھ کریں گے یا کرنے کا سوچیں گے وہ سب کچھ اینگر کہلاتا ہے. اب اگلی چیز جو ہے کہ اس کا دنیا میں کبھی نہ کبھی تو آغاز ہوا ہوگا، ہر چیز کا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو مسجود ملائک بنایا تو سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو شیطان کو بہت غصہ آیا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، یہ اللہ نے کیا کیا. تو سب سے پہلی جو اس نے غلطی کی کہ اللہ کے عمل کو، اللہ کے کسی بھی قدرت کو چیلنج کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے غصہ پیدا ہوا. تکبر، غصہ، حسد، ان ساری چیزوں نے پھر اس کے ساتھ جو کچھ کیا. اور جو عبداللہ نے کہا کہ اب آپ نے شیطان کی پیروی کرنی ہے یا رحمان کی، فیصلہ آپ کا ہے. دنیا میں جب انسان آ گیا تو سب سے پہلا قتل جو ہوا
اس کے پیچھے بھی غصے کا ایلیمنٹ تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی تھی، اس کی کیوں ہو گئی، یعنی اس کی مرضی کے خلاف ہوا۔ اس کے بعد زندگی میں کتنی اس آسمان میں جنگیں دیکھی ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ صرف اس وجہ سے دنیا سے چلے گئے کہ وہ کسی نہ کسی کے غصے کا شکار ہوئے تھے۔ اور فرائیڈ، جس کو بابائے نفسیات کہا جاتا ہے، سگمنڈ فرائیڈ جو تھا، اس نے کہا کہ غصہ ایک ایسا عمل ہے، عمل تو نہیں کہنا چاہیے، رد عمل ہے، کہ جس پہ انسان جو ہے اس کی تباہی کے راستے اتنے زیادہ کھلتے ہیں کہ کوئی اور چیز انسان کو تباہ اتنا نہیں کرتی جتنا غصہ کرتا ہے۔ اب وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ نے دیکھنا۔ ڈیوک یونیورسٹی میں پروفیسر ولیم نے جو بہت عرصہ ریسرچ کی تو بہت ساری باتوں میں ایک خاص بات اس نے یہ بتائی کہ ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، جو لوگ جتنے زیادہ غصیلے ہوتے ہیں اتنی جلدی مر جاتے ہیں۔ اور اب ہم اگلی اس چیز کی طرف آتے ہیں۔ اگر میں اس کو لٹریچر کی زبان میں، عام سادہ زبان میں کہنا چاہوں غصہ کیا ہے، تو کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، یہ غصہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ سے کوئی چھوٹا ہے یا آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو آپ ڈانٹتے ہیں، کسی بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے، ایک آدھ دفعہ تو اس کو تھوڑا آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو تو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس کا معاملہ نہیں، لیکن غصے کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ ہوتا ہے، پہلے میں آپ سے وہ عرض کروں گا۔ ذہنی طور، سب سے پہلے جسمانی طور پہ آپ کو یہ متاثر کرتا ہے، ذہنی طور پہ کرتا ہے، اعصابی طور پہ کرتا ہے، آپ کو نفسیاتی طور پہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کے ہر طرح کے رشتوں کو برباد کرتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کی زندگی میں زہر گھولتا ہے۔ طلاقوں کی شرح جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے کہ پچھلے سال 30 جون تک، یعنی پہلے 6 مہینے میں جو صرف لاہور کی عدالتوں میں کیس درج ہوئے ہیں 56,127 ہیں، صرف 6 مہینے میں۔ اور وہ طلاقوں کے تمام کیسز جو ہیں اس میں جو زیادہ بڑی وجہ ہے وہ غصہ تھی۔ اب یہ چیز جب جیسے سامنے آئی ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھریلو زندگی کی تباہی میں یہ کیا کرتا ہے۔ اب میں اس سے معاشی زندگی، آپ کا کاروبار جو ہے یہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کی جو روحانی زندگی ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے یہ اس کے اوپر بھی بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتا۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جس میں یہ تباہی نہیں لاتا۔ اب میں شروع ہوتا ہوں جسم سے، کیونکہ جسم پہ لگی ہوئی چوٹ زیادہ نظر آتی ہے دل پہ لگی ہوئی۔ تو جس وقت انسان میں غصے کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے تو اس کی باڈی میں اتنے ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں، یعنی اتنی زہریں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کے جسم میں نکلنے کے لیے 3 دن چاہیے۔ پیشاب، پخانہ، آنسو، تھوک، پسینہ، یہ قدرتی ذرائع ہیں، تو یہ 3 دن لیتے ہیں ایک دفعہ کا غصہ جسم سے باہر نکالنے کے لیے۔ تو جو ناک پہ پڑا رہتا ہو اس کو یہ کیا کرے گا؟ اس تباہی کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں بہت ساری ہونے والی تکلیفیں جو ہیں ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کھا لیا ہوگا، میں سویا ٹھیک نہیں ہوں گا، میں نے فلاں کر لیا ہوگا، بخار ہو گیا تھا اس لیے، لیکن اس کے پیچھے یہ چیز بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس پر عمل آپ کے لیے پرابلم کرتی ہے کہ آپ کی باڈی میں امیجیٹلی ہیپی کیمیکلز جو ہیں، جو 27 ہیں تعداد میں، ان کی نیچرل پروڈکشن ایک دم سے رک جاتی ہے۔ وہ کیمیکل جنہوں نے آپ کو خوشی دینا تھی، آپ کو سکون میں رکھنا تھا، ان کی پیداوار رکتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو کیمیکلز ہیں وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ ہمارا جو باڈی کا اللہ نے کیمیکل کا توازن رکھا ہوا ہے وہ بگاڑ پھر کئی بیماریوں کا باعث بنتا۔
یہ ایک میڈیکل مت ہے کہ غصہ جو ہے اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بی پی شوٹ کرتا. یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی شخص کا دل بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہے، اس کے پٹھے، تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اس کی شریانیں اگر بہت اچھی ہیں تو اس کا بی پی شوٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہماری باڈی میں جو 200-300 سے زیادہ نظام کام کر رہے ہیں، ہضم کا نظام ہے، دل کا نظام ہے، خون کی گردش کا نظام ہے. جہاں ڈپلیشن آف انرجی ہوگی، یاد رکھیے گا، جہاں، یوں سمجھیں کہ جو کمزور نظام ہوگا یہ اس پہ اٹیک کرتا. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر معدہ کمزور ہے تو السر ہوگا زیادہ غصے کرنے والے لوگوں. اگر اس کے پٹھے کمزور ہیں تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوگا. ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ غصہ کریں اور غصہ آپ کو چھوڑ جائے، سپیئر کر دے. غصہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. معاشرتی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے تمام ملنے جلنے والے لوگ آ جاتے ہیں. زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کو کوئی بھی پسند. کبھی کبھار کسی کا غصہ ہو تو وہ لوگ اس کا نخرہ بھی اٹھاتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہر بات پہ غصہ کرے اس کی کوئی نہیں سنتا. تو آپ اپنی معاشرتی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں. پھر بہت سارے نفسیاتی عوارض جو ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں. جرائم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ غصہ ہے. میں نے پاکستان کی جو جیل کے افسران کی اکیڈمی ہے، جہاں جب پہلی دفعہ میں نے وہاں جانا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا قیدیوں سے ملنا ہے. تو ان کو بڑا عجیب لگا کہ جب بھی کوئی ٹرینر آتے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ نے باقی لوگوں کی طرح میری تقریر سننی ہے تو وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ کرمنالوجی جو ہے، جو ایک آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے، میں اس کی اوریجنل شخص اپنے کلچر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں تمام کے تمام وہ قیدی جو قتل میں سزا بھگت رہے تھے یا لڑائی جھگڑوں میں سزا بھگت رہے تھے، ان تمام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہاں غصے کی نہیں کسی اور وجہ سے ہوں. اس میں ایک 50-55 سال کا شخص جو عمر قید کی سزا بھگت رہا تھا قتل کی وجہ سے، اس نے جو بات بتائی وہ میں آج تک لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتانے لگا ہوں. اس نے کہا سر جی پتہ نہیں اس لیے کی ہو گیا سی، انہیں میں گال کڈی، میرے کو برداشت نہیں ہوئی تو میں انہوں. اب کیا ہوا؟ کہتا ہے اب یہاں ہر روز ایسی گالیاں سننا پڑتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری ماں بہن یا بیٹی کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ فیل انجام دے رہے ہیں. اور مرن تھا نہیں لبدی، میں کتنے مر جاواں، کاش میں اس وقت اپنے آپ کو اس سے ایک گالی کو برداشت کر لیتا. آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. او یار برداشت غلط ہی تو کرنی ہوتی ہے، صحیح بات پہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو جرائم جو ہیں اس کے پیچھے یہی ہے غصہ. دنیا میں جو کچھ ہوا ابھی تک آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ غصہ ہوتا کیا ہے، غصہ جو نفسیات نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے آپ کے جسم پہ، آپ کے ذہن میں کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اچھی نیند نہیں لے سکتے ہیں، آپ کھانے کو اچھا انجوائے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ غصے کی حالت میں. دیکھیں آج سے 50-55 سال پہلے کی پرانی مائیں، آج سے 50-55 سال پہلے جو مائیں تھیں یا اس سے پہلے تھیں، وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ منع کرتی تھیں بڑی بوڑھیاں کہ غصے کی حالت میں بچے کو دودھ نہ پلاؤ کیونکہ وہ زہریلا ہوا ہوتا. تو وہ جو زہر ہے غصے کا آپ کے انگ انگ میں ہوتا ہے. اگر آپ جلدی بوڑھا ہونا چاہتے ہیں تو غصہ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد خراب ہو جائے تو میک اپ چھوڑنے سے جلد خراب نہیں ہوگی، میک اپ چھوڑنے سے جلد زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے میک اپ کی چیزوں میں ڈلتا کیا. تو یہ ایجنگ پروسیس کو بہت تیز کر دیتا.
جھریوں کا پڑنا، کھچاؤ کا آنا، آواز تک آپ کی بدل دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو اورا کہتے ہیں، AURA، اورا۔ یہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ بہت سادہ انداز میں سمجھنا چاہیں تو چاند کے گرد آپ نے نا کبھی کبھی دیکھا ہوگا وہ ایک سفید سا، تو وہ گول ہوتا ہے، جو اورا ہے وہ بیضوی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ اورا جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے، جو کہ ایک بیجان چیز ہے۔ تو جو شخص جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا اپنے آپ کو غصے سے، منفی جذبات سے، نیگیٹو ایموشن سے پرے رکھتا ہے، مثبت ہوتا ہے، خیر کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، وہ شخص اتنا ہی زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس سے باتیں کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو جس کے ماتھے پہ ہر وقت غصہ پڑا رہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بڑا نقصان اس کا جو ہے وہ انٹرفیرون آپ کا ایک کیمیکل ہے باڈی کا، یہ اس کو کمزور بھی کرتا ہے اور اس کی پیداوار کو روکتا بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ آپ کی قوت مدافعت، جو آپ کے اندر ریزسٹنس پاور ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ سے دو لوگ پانی پی رہے ہیں، ایک بیمار ہو گیا وہی پانی پی کے اور ایک نہیں ہوا، ایک وہ کھانا کھا کے ہو گیا دوسرا نہیں، تو اس کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو غصہ کرنے والوں کا وہ جو مدافعتی نظام ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی جو اس کے اندر قوت نے، قدرت نے قدرتی صلاحیت رکھی ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، میاں بیوی کے رشتے میں جو اس کا نقصان ہے غصے کا، اس کی ایک بڑی ٹپیکل مثال وہ یہ ہے کہ مجھے آج سے چند سال پہلے، میں اس وقت پولیس کی ٹریننگز جو ہیں وہ بڑا ریگولر کرایا کرتا تھا، تو رات کو 1:30-2 بجے کا ٹائم ہے، تو مجھے ٹیلی فون ایک آتا ہے، فون اٹھایا تو وہ ان کی ایک نا خاص زبان ہوتی ہے کہ جی میں تہاڈا ایک متحد بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بتائیے، وہ سمندری میں نا کوئی سب انسپیکٹر صاحب تھے، تو میں نے کہا خیریت ہے اس وقت؟ کہتا جی تسی کیا سی کہ کوئی بھی مسئلہ ہوئے تو مینوں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا تو پھر اس کی قیمت بھی میں ہی دوں گا۔ تو کہتا جی میں 4 مہینے کے بعد چھٹی پہ گھر آیا ہوں اور میں نے آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، تو اب وہ چاہ یہ رہا تھا کہ میں کہوں کہ یہ طلاق، تو میں نے افسوس کا اظہار کیا، وہ یہ چاہ رہا تھا میرے کہنے سے طلاق نہیں ہوئی تو وہ میری بات کو فتوے کے طور پہ استعمال کر کے، میں نے کہا جی ایسی خاص بات ہوئی کیا کہ آپ نے آتے ہی طلاق دے دیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس ہو جائے؟ کہتا دیکھو نا جی 4 مہینے بعد میں گھر آیا ہوں، کوئی پیار محبت کی بات کرنے کی بجائے وہ مجھے میرے ماں پیو دے اور بچوں کے رونے لے کے بیٹھ گئی۔ تو میں کہا وہ شکایتیں کس سے کرے؟ کہتا نہیں جی ایتھے نہیں بس ہوئی، انہیں میں نے وہ گال کڈی جڑی کہ برداشت کرنی تے بعد دی گل ہے، سنی نہیں جا سکتی، کہ اگر تم اپنے اس باپ کے واقعی اولاد ہو نا، سمجھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہوگا، تو پھر تو تم مجھے ابھی طلاق دو گے، اور اگر نہیں طلاق دو گے تو میں سمجھاں گی تو لالدہ ہی نہیں۔ تو میں کہا پھر کہندا جی بس پھر میں ان حرامدہ تے نہیں سی ہونا۔ تو میں کہا اب تم جو رونے پر آ گئے ہو، کہتا جی دیکھیں بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میں تو گھر ہی بڑے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد آتا ہوں، تو سارے گھر کے کام تو یہی کرتی ہے۔ تو میں بس غصے میں آ گیا، تو میں کہا چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ کبھی کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تم میرے بچوں کا، ماں باپ کا بڑا ہی خیال رکھتی ہو، اس لیے میں تمہیں خوش ہو کر طلاق دیتا ہوں؟ جب میں نے آپ کو ٹرین کیا تھا تو گھریلو زندگی کے بارے میں ایک ہی نصیحت کی تھی کہ تھانے داری کو گھر چھوڑ کر جایا کرو۔ پھر خیر اس کے حل کے لیے میں نے اس کو جو بھی بتانا تھا وہ کہا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امیجیٹلی پچھتاوا جو ہے وہ انسان کی جان لے جاتا ہے، تو پچھتاوے میں بھی سب سے بڑا کردار غصے کا ہوتا ہے، کہ آپ غصے میں کچھ کہہ بیٹھتے ہیں یا کچھ کر بیٹھتے ہیں، اس جلدی میں، جوش جذبات میں، پھر جب سوچتے ہیں یہ غلط کیا ہے تو پھر اس کی کمپنسیشن کی کوئی راہ نہیں نکلتی، تو آپ کہتے ہیں کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا۔ جیسے 2 مثالیں، ایک پولیس والے کی اور ایک جیل میں آپ کو میں نے مجرم کی دی ہے۔ اب
اس پہ کنٹرول جو ہے اصل چیز وہ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام کا ذرا پرسپیکٹو دیکھیے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا۔ چونکہ بلیفز جو ہوتے ہیں نا، انسان کی زندگی میں ایمان جو ہے، عقائد جو ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوتے ان کی زندگی میں بیلنس نہیں ہوتا۔ اب اگر عقائد صحیح ہوں تو زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ غصہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کیفیت جب حلق میں ہڈی پھنس جائے، اس حالت کو غصہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہڈی کھانا کھاتے ہوئے پھنسے، انتہائی مزیدار کھانا کھا رہے ہوں اور اچانک گلے میں، تو کیا گزرتی ہے، کتنی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو غصہ بالکل یہی ہے۔ یہ تو عربی میں۔ اب آتے ہیں کہ قرآن جو ہمارے لیے سب سے پہلا سورس آف لا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ دراصل مینول ہے انسان کا۔ جیسے مشینوں کے مینول ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ایز اے مینول کبھی بھی یوز نہیں کیا۔ ہم نے صرف اس کو ثواب کے لیے اور برکت کے لیے رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا لکھنا، اس کا چھاپنا، اس کا دیکھنا، سب کچھ برکت، حصول برکت اور ثواب کے لیے ہے۔ لیکن کیا بنیادی مقصد یہ ہے؟ یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کو سوچ سنبھالنے سے لے کے ہوش گنوانے تک کا جو کل دورانیہ ہے اس کو اس کے مطابق گزاریں۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ پہ اتنی بڑی آپ کو رہنمائی دیتی ہے۔ آج جب فاؤنٹین ہاؤس میں بات کر رہا تھا اسی موضوع پہ، تو وہاں آپ میں سے شاید سائیکالوجسٹ پروفیشنل کوئی بھی نہیں ہے ایز اے پروفیشن، تو وہ سارے ہی وہ لوگ تھے سوائے چند ایک کے۔ تو سائیکالوجی جہاں پہنچی ہے اینگر مینجمنٹ میں، وہ قرآن کی صرف اس ایک آیت کے پہلے حصے کا آغاز ہے۔ اگلی جو انتہا ہے اس تک شاید 100 سال 50 سال بعد پہنچ جائے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب چونکہ اس وقت یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سن لیں کہ سرور جو ہے، یہ سرور جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ وہیں سے بنا۔ وَالزَّرُّ، یہ کہتے ہیں نا ضرر پہنچ گیا، تو یہ تو دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو غصہ پی جاتے ہیں۔ یہی ترجمہ آپ نے پڑھا ساری عمر۔ اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ غصہ پیتے ہیں یعنی غصے کو اننیسیسری دباتے ہیں، تو وہ آپ کے جسم میں کئی مسائل پیدا کرتا ہے، آپ کو نفسیاتی طور پہ اور آپ کو جسمانی طور پہ خراب کرتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ غصہ، کنٹراڈکشن آ گئی۔ جی جی، تو اب جو کاظمین ہے اس کا ترجمہ پینا کرتے ہیں ہم۔ کاظمین جو ہے وہ پینے والے کو یا پینے کو نہیں کہتے ہیں۔ اب جب تک ہمیں عربی نہیں آئے گی تو ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یاد رکھیں، ترجمہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ حقیقت تک پہنچا دے گا تو وہ کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی کروڈ لیول کی ہے لیکن انتہائی سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ آپ میں سے جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں وہ نہیں، جو پنجابی کلچر کو بھی جانتے ہیں ان کو اس کا مطلب ضرور پتا ہوگا۔ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ۔ اب میں اگر ترجمہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں دوز ہو ہیو کیرٹ دے مسٹ ہیو اسٹمک ایک، کہ جو گاجر کھائے گا اس کے پیٹ میں۔ ترجمہ جو ہے وہ 100%، کوئی انگریز میرے ترجمے کو غلط، لیکن کیا اس سے مقصد حاصل ہوا؟ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پنجابی زبان کے ساتھ پنجاب میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کل رات میں نے گاجریں کھائی تھیں تو اس سے پیٹ میں درد ہوا، تو وہ یہی مطلب ہوگا۔ لیکن جب آپ اس طرح سے بولیں گے تو پھر مقصد حاصل۔ تو بالکل اسی طرح سے قازم جو ہے، قزم
قزم کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی چیز کو کہ جو رکے، جوش میں آ کے پھیلے اور پھر اس کو آپ چینلائز کریں. یہ ایک عمل، قزامت جو ہے وہ ایک عمل تھا عربوں کے ہاں کہ جب ان کے کنویں میں پانی آتا اور وہ پانی ابل پڑتا، اور پانی ابلے گا تو ضائع ہوگا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، جو نیچی جگہ پہ کنویں ہوتے تھے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے تھے تاکہ وہ چینلائز ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں. کتنا چینج آ گیا. مطلب سیلاب کا جب پانی آتا ہے تو کتنی بربادی لاتا ہے، لیکن اگر آپ عقل مندی سے وہاں ڈیم بنا لیں تو اس سے آپ فصلیں سیراب کر سکتے ہیں، بے شمار لوگوں کو پانی پینے کے لیے دے سکتے ہیں. اسی طرح غصے کی حالت میں جو جوش پیدا ہوتا ہے، اس میں جو آپ کے اندر وقتی طاقت پیدا ہوتی ہے، اس طاقت سے ہم تخریبی کام لیتے ہیں، تعمیری بھی لے سکتے ہیں. وہ کیسے لے سکتے ہیں اس میں بعد میں آؤں گا. تو وہ لوگ جو غصہ جب آتا ہے تو اس کو سنبھال کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو چینلائز کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک تو سائیکولوجیکل سائنسز آ گئی ہیں، لیکن قرآن تو آپ کو اس سے آگے بھی رہنمائی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور ان پہ احسان کرتے ہیں. اس میں حضرت علی سے منسوب ایک واقعہ کہ آپ وضو فرما رہے ہیں تو وہ لونڈی جو ہے اس نے ہاتھ میں وہ برتن پکڑا، جیسے ہمارا لوٹا ہوتا ہے، وہ اس کے آگے جو پانی گرانے کی وہ آگے سے شارپ ہوتا ہے، تو وہ کہیں چہرے پہ لگا تو آپ نے ذرا تیکھی نظر سے اسے دیکھا تو وہ سہم گئی. تو اس نے قرآن کی یہ آیت کا پہلا حصہ پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، یعنی غصے کو. تو انہوں نے، حضرت علی نے اپنا منہ نیچے کر لیا. اس نے دیکھا کام ہو گیا تو اس نے اگلا آیت کا حصہ پڑھا اور معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا جا میں نے تجھے، پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا کہ وہ احسان کرتے ہیں. آپ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ اسلام کی ہی شان ہے کہ جو آپ کی جان پر آئے آپ اس کو. اب یہ معاف کرنا کیا ہے، یہ میں آپ کو ابھی ایک ایکسرسائز بھی کراؤں گا مینٹل، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین آسمان کا فرق آپ کی چینج لائف میں آئے گا. پریکٹیکل چینج. تھیریٹیکل باتیں کہ اب یہ ایموشنز ہے تو اس میں اس کی کیمسٹری اور کیا ہے، وہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. ہاں، میں سائنسدانوں کو یا سائیکالوجسٹوں سے بات کر رہا ہوں تو پھر میں ایکڈیمک گفتگو زیادہ کروں گا. تو یہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ واحد چیز ہے جس کا پینا حرام چیز ہے، جس کا پینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت فرمائے، بات بتائیں نہیں، نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. دوسری دفعہ اس نے کہا اچھا کوئی اور بتائیں، پھر بھی آپ نے یہ کہا. تیسری دفعہ کہا تو پھر بھی. اس سے اندازہ کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی. اب غضب جو ہے، غصہ قرآن میں جو اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ غضب ہے. غضب ہم کہتے ہیں نا غضب خدا کا، خدا کے غضب سے ڈرو. تو وہ جو چیز ہے وہ آتا ہے کہ ایک ایسی حالت کہ جب آپ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہونے پر جو رد عمل دیتے ہیں شدید حالت میں، اس کو عربی میں غضب کہتے ہیں. تو اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عربی میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اونٹ جو کھانا تو کھا لے لیکن جگالی کرنا بند کر دے. اب جو جانور کھانے کے بعد چوپایا جگالی نہ کرے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے فائدے کی بجائے. تو غصہ آ جائے تو اس کو اگر آپ کنٹرول میں نہیں لاتے ہیں، اس کو مینج نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے اسی طرح سے نقصان دہ ہوتا ہے. اب حضرت ایک اور چیز کہ غصہ اب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سرشت میں شامل ہے. جیسے محبت ایک جذبہ ہے،
اسی طرح نفرت بھی ایک جذبہ ہے، اسی طرح اداسی بھی ہے، اور اسی طرح سے غصہ بھی ہے۔ جن کو بالکل غصہ نہیں آتا وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے۔ غصے کا آنا، یہ آن اے ویری لائٹر نوٹ بتانے لگا ہوں، بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غصہ آنا انسان ہونے کی نشانی ہے اور غصہ پی جانا شوہر ہونے کی نشانی ہے۔ مومنین کی جو صفات عالیہ بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں میں جو بڑی اعلیٰ صفات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ دیکھیں، قابو پانا کسی موجودہ چیز پر ہوتا ہے نا، کسی چیز کو ختم کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں جی نفس کشی، تو نفس کو مارنے کا تو اسلام نے کہیں بھی حکم نہیں دیا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو دنیا میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا، اپنے غضب پہ، یعنی اینگر مینجمنٹ جو شخص دنیا میں کرے گا، میں قیامت والے دن اس پہ اپنے غضب میں کنٹرول کروں گا۔ یہ کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے۔ پھر بے شمار حدیثیں ہیں کہ تمہارا دل خوشی اور اطمینان سے اس دن بھر دیا جائے گا کہ جس دن سوائے انسان کو نفسا نفسی کے کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ اب یہ جو اب تک میں نے گفتگو کی، اس کو پھر تھوڑا سا سم اپ کروں کہ غصہ کیا ہوتا ہے اور کیوں اس کا پیدا ہوتا ہے، اور غصہ کہتے کس کو ہیں، انسانی تاریخ میں یہ کب آیا اور اب تک اس نے کیا کچھ کیا۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جس کو ہم اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں آنے پہ آپ نے عملی طور پر کیا کرنا۔ وہ جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ایک جملے کی صورت میں یاد کر لیں، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ EI کے ذریعے آپ اپنے اینگر کو مینج کر سکتے ہیں۔ EI سے کیا مراد؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے کہ جذبات کا مؤثر استعمال کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ کہیں لگا کے اس کے اوپر کپڑا ٹانگ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو جس کام کے لیے ہے وہ کام لینا، تو جذبات سے اپنے کنٹرول میں لا کے، دیکھیے آپ نے تھرمامیٹر دیکھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ تھرمامیٹر ماحول سے کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ اس کو دھوپ میں لے جائیں تو وہ جلدی سے پارا چڑھ جائے گا، آپ اس کو ٹھنڈک میں لے جائیں تو پارا جیسا ماحول تھا وہ اس کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے۔ اور تھرموسٹیٹ کیا ہے کہ وہ ماحول کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ گرم کرنا چاہیں تو اس کا نمبر بڑھا دیں، سادہ کرنا ہے تو نیچے لے آئیں۔ تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ تھرمامیٹر نہ بنے، تھرموسٹیٹ بنے، ورنہ آپ میٹر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں یار وہ تو بڑا میٹر ہے، تو یہ اسی کو سمجھ آئے گی جو پنجاب سے اور خاص طور پہ لاہور کا رہنے والا، ورنہ تو وہ اس سے کوئی بھی میٹر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو لاہوریہ ہے وہ ذرا سی بھی غلطی نہیں کرے گا اس بات۔ اب آپ نے میٹر بننا ہے یا تھرموسٹیٹ بننا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو غصہ دلا کے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ جوڈیشری میں بھی گزارا ہے، اب تو وہ جج صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس کے کھانے کے اوپر نا یہ اوریجنل واقعہ بتا رہا ہوں۔ بھٹی صاحب جیسے دو دوستوں نے کہا کہ یار سانو کھانے کی ہمیں کبھی دعوت نہیں دیتا۔ اس کا کھانا آیا نا تو اس نے اس کی پلیٹ اٹھا کے نا، اب اس میں گرا تو کچھ نہیں ہے، اس نے گالی ہوں گے تسی کھاؤ میں نہیں کھاتا۔ ان دونوں نے بیٹھ کے بڑے مزے سے کھایا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس وقت نہیں پتا تھا یہ مثال میرے زندگی میں آپ کو دینے کے لیے کام آئے گی۔ تو اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھیں۔ جیسے ہی ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ، ریموٹ کیا کرتا ہے؟ جو چینل آپ کہتے ہیں اشارے پہ لگتا ہے نا، تو جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ کام کبھی مت کریں۔ اب آپ کو احادیث سے جو ایک چیز ملتی ہے کہ کھڑے ہو تو، بیٹھے ہو تو،
اور ساتھ پانی پینے کا حکم آیا۔ اب یہاں یہ نقطہ، اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ 1974، ابھی 50 سال پرانی بات، ڈاکٹر رچرڈ بینڈلر نے ایک دنیا کو علم دیا جس کا نام NLP رکھا، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اس کی ٹوٹل بیس جو ہے وہ ایک جملہ اور اس کی ریورس ریپیٹیشن ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ چینج یور باڈی، چینج یور مائنڈ۔ ریورس کیا ہے؟ چینج یور مائنڈ، چینج یور باڈی۔ یعنی آپ اپنا جسمانی انداز نشست بدلیں گے تو آپ کی ذہنی کیفیات بدل جائیں گی، اور اگر ذہنی کیفیات بدلیں گے تو اس سے جسمانی حرکات و سکنات بدل جاتی ہیں۔ اب یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل نقطہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے بہت تفصیل چاہیے، لیکن اگر میں بہت سادہ مثال دوں تو آپ کو لائک دس سمجھ آئے گا۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، ہمارا ایک اچھا تعلق ہے، اور ہم کسی بات پہ ہنس رہے ہیں، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹی وی کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک ایک بہت بری خبر آتی ہے تو ایک دم سے ہم لوگوں کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کندھے جھکتے ہیں، آواز تک بدل جاتی ہے۔ چند منٹ کے بعد وہی بات صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ خبر غلط تھی، ماشاءاللہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک دم سے ہم، اس لیے میرے پاس جو ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کا علاج کرنے سے پہلے میں ان کا پوسچر ٹھیک کراتا ہوں کہ سیدھے ہو کے بیٹھیں، یوں نہ بیٹھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ آپ اپنی جگہ بدلیں، کیونکہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں جو آپ کے لیے غصے کا باعث بنی ہے، وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، باہر گلی میں چلے جائیں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور زندگی میں کبھی کبھار جب مجھے بھی غصے میں شدت ہوئی تو میں نے یہی کیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو کام کریں وہ خاموشی ہے مکمل، ایک دم سے اپنی زبان کو روک لیں۔ ایک ساس بہو کی لڑائی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی تھی کسی بھی طرح سے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر نا ایک بزرگ ہیں، وہ بڑی کرنی والے ہیں، تو وہ کوئی تعویذ دیں گے تو تمہارا مسئلہ حل۔ اب پیر صاحب چونکہ سچ مچ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اس کے غصے نے کیا اور اس کی زبان نے کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ گارنٹی دیتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی تمہارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کو تم نے بڑے کسی مضبوط قسم کے چمڑا، لیکن وہ باریک والا ہو، اس میں اس کو وہ چرمی جو ہے نا اس کے اوپر چڑھانا ہے، اور جب بھی تمہاری ساس غصہ کرے اور اس کی باتوں سے تمہیں غصہ آئے تو اس کی نظر بچا کے پچھلے دانتوں میں رکھنا، داڑھ کے نیچے، آخری داڑھ کے نیچے، کیونکہ وہ عقل داڑھ ہوتی ہے، تو اپنی عقل کو بچانے کے لیے اس کے نیچے رکھنا۔ جتنا وہ بولتی جائے ویسے ہی تم نے اپنا منہ اتنے زور سے دبائے رکھنا۔ تعویذ اپنی جگہ سے ہلے نا، اب وہ بولے گی تو ہلے گا، کچھ دنوں بعد تعلقات، کیونکہ جب ایک کو غصہ ہو دوسرا بول بول کے کہیں تو تھکتا ہے۔ ایک دم سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ، تو اپنی زبان پہ سب سے پہلے کنٹرول کریں، اس کے بعد اپنی جگہ بدلیں، اور اس سے پہلے بھی امیڈیٹلی اگر آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں تو انتہائی گہری سانس لیں، جتنی آپ کے لیے سانس لینا ممکن ہے۔ یہ جو پانی پینے کے لیے کہا گیا، اس وقت سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی تھی جہاں آج ہے۔ دیکھیے شیطان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ آگ سے، اور آگ جو ہے اس کو جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ بجھ جائے گی۔ تو جب غصہ آتا ہے تو ہماری باڈی میں آکسیجن بڑی تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے جن کو غصہ آتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کان بھی، اور بعض اوقات چہرے کے یہ رخسار بھی۔ جب انسان غصے کی حالت میں آتا ہے تو خون بڑی تیزی کے ساتھ معدے کی طرف دوڑتا ہے،
اور سر جو ہے وہ ہمارے خون کا ایک بڑا حصہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ادھر کو بھاگتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ خون نچڑ کے نیچے جا رہا ہوتا ہے, اوپر نہیں آ رہا ہوتا. اسی لیے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگتی ہے, سر اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آتا ہے. تو وہ آپ جیسے ہی پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی میں 71.29% پانی ہوتا ہے, اور ایگزیکٹ یہی ریشو جو ہے یہ زمین پر خشکی اور پانی کی ہے. جیسے ہی وہ سطح مینٹین ہوتی ہے تو آپ کی طبیعت میں فرق پڑ جاتا ہے. گہرے سانس لینے سے بھی کیا ہوتا ہے, جو ہوا ہے اس میں آکسیجن موجود ہوتی ہے, بے شک دوسری گیسز جتنی مرضی ہیں لیکن بڑا حصہ پھر بھی آکسیجن کا ہوتا ہے. تو گہری سانس لینے سے وہ مینٹین ہوتا ہے, تو آپ کے جسم میں جو بلڈ آکسیجن کا لیول ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ایک سپورٹ کرتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو فوری طور پہ کرنے کی ہیں. اور اس کے بعد ایک اگلی چیز جو ہے وہ اس کی نیکی کو یاد کریں, اس کی کسی نہ کسی اچھائی کو یاد کریں جو کبھی نہ کبھی, کیونکہ غصہ کس پہ آتا ہے, راہ چلتے پہ تو نہیں آتا, اسی کے ساتھ آتا ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق ہوتا ہے. غصہ کنٹرول کرنے کی 100% صلاحیت آپ سب میں موجود ہے. یہ بات ذرا میں نے شاید خوشی والی کہی ہے پہلی, آپ سب میں 100% یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اینگر مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ خواتین کو مخاطب کر رہا ہوں, اس کے لیے آپ جا رہی ہیں کہیں, کوئی بھی آپ خواتین میں سے, اور ایک نوجوان آپ سے ٹکراتا ہے تو فوراً آپ کا جو غصہ ہے کیا کہتے ہیں, انا ہوا نظر نہیں آتا, تیرے کار فلاں فلاں یہ وہ. تو وہ ایسے ایسے ہاتھ مار کے کہتا ہے جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. اسی لمحے کیا ہوتا ہے, الٹا اس کے ساتھ آپ کو, آپ اس کی اینک بھی اٹھا دیتے ہیں یا اس کی چیزیں اٹھا دیتے ہیں اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اپنے کیے پہ. آپ دیکھیے کہ کتنی دیر لگی. اس کا مطلب ہے آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے آلریڈی کہ اگر آپ کو ایسی صورتحال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس وقت آپ کی سوچ سمجھ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, سامنے والا معذرت نہیں کر رہا ہوتا اور آپ مزید اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اب معاف کرنے کی طرف آتا ہوں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ ابھی اس ایڈوانس لیول پر نہیں پہنچی. دیکھیے معاف کرنا جو ہے نا یہ خدائی صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسے دینا اللہ کی صفت ہے, تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. صرف تکبر جو ہے اللہ کی صفت وہ اس کو نہیں پسند ہے, باقی تو اللہ رحیم ہے, آپ بھی رحم کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے. وہ معاف کرتا ہے, آپ معاف کرتے ہیں تو خدائی صفت پوری کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے. اور اس رشتے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ نیچر کیا ہے, تو اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایک اچھا عمل ضرور کیا ہوتا, تو اس کے نتیجے میں آپ اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کو, حالات ایسے ہیں اگر آپ کا کوئی اس میں نام لے لوں تو ذرا آسانی رہے گی. مرحوم اشفاق صاحب ایک کمال درویش قسم کی شخصیت, میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا, یعنی اس بات کو 25 سال 30 سال ہو گئے ہوں گے, تو آج اس کے مقابلے میں حالات کتنے. میں نے کہا جی کہ لوگوں میں نفرتیں اور غصہ بہت بڑھ گیا ہے اور انریسٹ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے میرے بہت سارے سوال سن کے تو ان کا مختصر جواب دیا, کہنے لگے آپ جتنی ڈگری ہیں تو میرے پاس نہیں ہیں, نہ ہی میں کوئی پبلک کا سپیکر اس طرح سے ہوں, میں تو اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتا ہوں. تو آپ کے اس تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہے. میں کہا جی بسم اللہ بتائیے. تو کہنے لگے چاچا گواچ گیا. اب اس سیریس گفتگو میں چاچا کہاں سے آ گیا؟ چاچے سے مراد وہ شخص ہے, عورت مرد امیر غریب نہیں.
وہ شخص ہے کہ جس کے کندھے پہ آپ سر رکھ کے اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں، اپنے دل کا حال سامنے رکھ سکتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں اگر کرے گا تو آپ کے لیے دعا کرے گا اور آپ کو تسلی دے گا، اور لوگوں میں جا کے آپ کا تماشا نہیں لگائے گا. آج کی جدید سائیکولوجیکل سائنسز اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیتھارسس. تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص بھی زندگی میں رکھیں، اس سے بھی آپ کو، چونکہ انسان جو ہے وہ جذبات و احساسات کا، اگر کہتے ہیں نا کہ کاش دنیا میں ماہرین احساسات ہوتے، کاش دنیا میں ماہر احساسات ہوتے تو ماہر نفسیات کی ضرورت نہ پڑتی. یہ فاؤنٹین ہاؤس کے MS نے اپنے کمرے میں ایک پوسٹر لکھ کر لگایا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا. میں نے اپنی ذاتی زندگی میں جب ایسے لوگ نہیں پا سکا تو جو میں نے تجربہ کیا وہ بھی کر لیں. کنیکشن ود دا ڈیوائن، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اور وہ تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ میں بے تکلفی کا ہونا. بے تکلفی سے میں بڑی آسان حضرت موسیٰ کی مثال ذہن میں آ گئی کہ ایک شخص نے گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ میاں اگر تو کوئی مل جائے، میرے پاس آئے تو میں تیری جوئیں نکالوں، تیرے سر میں تیل لگاؤں. حضرت موسیٰ کو بہت برا لگا. تو جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے منع کیا. انہوں نے کہا تم اس کی محبت کا جتنی اس کی عقل سمجھ ہے وہ مجھے فزیکلائز کر رہا ہے. فزیکلائز سے مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی ایک شکل میں مجھے تصور میں لا کے تو یہ بات کر رہا ہے. تو اس لیے اپنا دنیاوی طور پر اور روحانی طور پہ اپنا جو کنیکشن ہے، کوئی گفتگو ہے، وہ ضرور ریلیز کر رکھیں. نماز جو ہے اس کا انتہائی بہترین ذریعہ ہے، بشرطے نماز قائم کی جائے، پڑھی نہ جائے. آپ سب لوگوں کے پاس چونکہ کاغذ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس؟ اچھا چل، یہ ایک صاف حصہ ایک کاپی میں سے پھاڑیے گا نہیں اس کاغذ کو، پھر یہ آپ کو بہت کچھ یاد کرائے گا. بائیں ہاتھ میں پکڑیں اور یہاں رکھیں اپنے سر پہ. جی کاغذ رکھیں اور قلم کے ساتھ اپنا چہرہ بنائیں. میں بھی بنا رہا ہوں، کوئی بات نہیں. ہاں جی. اور اب اس کے بعد آنکھیں بنائیں، پھر ہونٹ، دانت بھی ہونے چاہیے، اور تھوڑے یا زیادہ جتنے بال ہیں وہ بھی دیں. اور اگر کوئی مچھیں داڑھی ہیں مردوں نے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب غصے میں ہوتا ہوں تو میں ایسا نظر آتا ہوں، اور اس طرح آپ بھی دیکھ لیں. اس کاغذ کو نہ پھاڑیے گا، جب بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کو بہت کچھ یاد کرائے گا. اوریجنلی یہ ہوتا. ابھی میں آپ کو یہ آپ کی حد تک، یہ تو مذاق لگا ہوگا نا آپ کو، اب آپ کو میں یہ پروو بھی کروں گا. اس میں اگر ہم یہ لائٹ بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے آڈینس کی. اچھا آپ نے جی بالکل ایزی ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھنا ہے. یہ ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھنی اور یہ نہیں کرنا، بس اسے لاک آرم کہتے ہیں. یہ نہیں کرنا، باڈی لینگویج کا یہ پارٹ ہے. یہاں میرا خیال ہے میں نے کمیونیکیشن تو کرائی ہوئی ہے، باڈی وہ نہیں کرائی. کسی دن وہ بھی رکھوں گا، باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے اور کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فطرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کرو، مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. تو یہ فن بھی سکھاتا ہوں لیکن اس کی باری پہ. اچھا اب آپ بالکل ایزی ہو کے آنکھیں بند کر کے انتہائی پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں. ناک کے ذریعے گہری سانس لیں اور ناک ہی کے ذریعے سانس جسم سے باہر نکالیں. اس دوران آنکھوں کو پرسکون انداز میں بند رکھیے. تصور کیجئے کہ جب سانس آپ اندر لے جاتے ہیں ناک کے ذریعے تو اس فضا میں جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں ہیں
سب کی سب سانس کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو تمام منفی سوچیں، برے خیالات، غصہ، نفرت، کینہ، سب کچھ سانس کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ آپ ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں موجود ہیں جو آپ کا اپنا پسند کا ہے، اس میں فرنیچر، پردے، پردوں کا رنگ، دیواریں، ہر چیز آپ کی پسند کی ہے۔ وہاں دیکھیے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور شفاف آئینہ ہے، اس کے سامنے ایک کرسی ہے، اس پہ بیٹھ جائیں اور اب تصور میں دوبارہ آنکھیں بند کریں۔ ایک تو آپ نے ایکچول کی ہوئی ہیں، امیجینیشن میں بھی آنکھیں بند کریں اور زندگی کا کوئی ایک واقعہ یاد کریں جب آپ کو کسی بھی وجہ سے کسی پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہو۔ یاد کریں وہی ماحول، وہی آوازیں، آپ کی یا اس کی چیخیں، الفاظ، جذباتی کیفیت، لباس، موسم، سب کچھ وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیفیت آپ کے اوپر پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کی شکل جو اس وقت تھی وہی بن گئی ہے، چہرے کے جو تاثرات تھے، پورے کا پورا ماحول، ایٹماسفیئر ایگزیکٹ وہی ہو گیا۔ آپ کی فیلنگز بھی ویسی ہی ہیں، آپ کے ورڈز، پیشن، سب کچھ وہی ہے۔ اب آپ تصور میں آنکھیں کھولیں گے، حقیقتاً نہیں کھولیں گے، غور سے دیکھیں شیشے میں کہ آپ کو اپنی شکل کیسی لگ رہی ہے۔ اب آپ حقیقت میں آنکھیں کھولیں، دائیں بائیں دیکھیں، اوپر دیکھیں، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب آپ تصور کریں کہ پھر اسی جگہ پر موجود ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ 100% زیادتی اسی کی تھی جس پر آپ کو غصہ تھا، 100% اسی کی، لیکن اس کو دل سے معاف کریں، یہ سوچ کے کہ اللہ نے معافی دینے والوں کو بہت پسند کیا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں اور آپ اس کو دل سے معاف کر رہے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ وہ آپ کا احسان مند ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک طرف ہٹا دیں۔ آپ محسوس کیجئے کہ آپ کے دل کی دھڑکن بڑی پرسکون ہو گئی ہے، آپ کا بی پی آپ کی عمر، آپ کے قد، آپ کے وزن اور آپ کے جسم اور جنس کے مطابق ہو گیا ہے۔ آپ کی نفس کی رفتار، دل کی دھڑکن، پورے کا پورا اعصابی نظام بہترین اور انتہائی پرسکون حالت میں ہے۔ جتنا آپ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنے ہی ریلیکس ہوتے چلے جائیں گے۔ اور تصور کیجئے کہ معاف کرنے کے بعد آپ کے دل و دماغ کو جو سکون کی خاص کیفیت حاصل ہوئی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ سے ایک دعائیہ جملہ بولیں کہ یا اللہ، میں نے اس عمل کو اگر کہیں بھی نیت کے کھوٹ سے کیا ہے تو پاک پروردگار تو مجھے معاف کر دے اور میرے اس عمل کو قبول کر لے، کیونکہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ مجھے معاف کرنے والا بنا دے۔ اب آپ آنکھیں کھولنے سے پہلے تصور کریں، تصور میں آنکھیں کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا موسٹ فیورٹ ڈریس اپ ہوئے ہیں، یعنی اپنا بہترین اور پسندیدہ لباس آپ کے جسم پہ ہے،
اور آپ آنکھیں کھول کے اسی شیشے کو دیکھیں جس میں آپ نے پہلے دیکھا تھا، تو خاص طور پہ اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ ان میں کس قدر ایک سکون کی کیفیت ہے. پھر اپنے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں جو آپ کو بہت مسلز ریلیکس ملیں گے، اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں. جی، اس تجربے کے بارے میں میں نے کہا تھا میں بھی بتاؤں گا. پہلے آپ بتائیے کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنا اس پہ اظہار کرنا چاہے. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. بہت اچھا فیل ہو رہا. جب غصے کا سوچا تو سر اس وقت ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی، سانس کی تیز ہو گیا اور پانی کی شدید طلب ہونے لگ گئی. اس کا مطلب آپ نے اوریجنل میڈیٹیٹ کیا. جو چیف سائیکالوجسٹ ہیں فاؤنٹین ہاؤس کے، انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ میں نے گولز اینڈ ٹارگیٹس پر ایک میڈیٹیشن کرائی تھی. اس نے کہا یہ وہ حصہ ہے جو ہم سائیکالوجسٹوں کے لیے بہت بڑی لرننگ ہے. میڈیٹیشن ہم بھی کراتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کراتے ہیں یہ بہت فرق چیز ہے. اور اس نے بتایا ہے کہ فارگیونیس جو ہے، اور انہوں نے پھر میں نے ان کو آفر کی کہ جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہیں، پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں، ان کو میں اسپیشلائز قسم کی کچھ میڈیٹیشنز کروا دوں گا تاکہ وہ پھر آگے پیشنٹس کو کروا سکیں. کیونکہ یہ لکھ کے پڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کرانے والی بات ہوتی ہے. اس میں آپ کو تھیراپیوٹیکل اور ہپنوٹک وائس کی ضرورت ہوتی ہے. مجھ پہ اللہ کا احسان ہے کہ قدرت نے مجھے یہ ویسے ہی عطا کر دی. یہ شروع سے ایسی نہیں تھی، کوئی 25 سال پہلے مہربانی ہوئی اور آج تک میری آواز وہی ہے. تو اس اتار چڑھاؤ کو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں غصہ کنٹرول کرنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے، یا اسی ٹینشن میں رہنا ہے. یہ فیصلہ ابھی دیکھیں نا، کوئی گاڑی والا، موٹر سائیکل والا آپ سے آگے نکل جاتا ہے، کسی نے آپ پہ چھینٹیں ڈال دیے، وہ تو ڈال کے جا چکا. آپ جتنی مرضی ماں بہن کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اپنی اس ننھی سی جان کو ہمیشہ حفاظت سے رکھیں. اب نا میں کویشچن آنسر ہے لاسٹ 15 منٹ میں، تو اس میں آپ لوگوں نے نا عملی سوال کرنا ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے. سر غصہ، ڈپریشن، ٹینشن، یہ سارے ایک ہی خاندان میں، جی یہ سارے نتیجے میں سارا کچھ پیدا ہوتا ہے نا. تو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے یہ صرف غصہ ہے، یا اس کے ساتھ یہ ہمارا ڈپریشن پہلے تھا اس وجہ سے غصہ آیا ہے؟ ایک تو ون ورڈ اگر میں کہوں تو یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں سارے جن کی آپ نے بات کی ہے، اور قرآن نے ان کو سیئات کہا ہے، گناہ کہا ہے، جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو اب بنیادی طور پہ دیکھیں نا، حسد بھی ہم کس سے کرتے ہیں؟ جس پر ہمیں، کیونکہ ہم اس کے مقابلے پہ جا نہیں سکتے، جو نعمت اس کے پاس ہے ہمارے پاس آ نہیں سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاؤں ککھ نہ روے پر ایدا شریکاں دے گھر دیوا نہیں بلنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہر قسم کی ترقی سے روک دیتی ہیں. تو ہر عمل کے، غیبت جو ہے ہم کس کی کرتے ہیں؟ جس پر ہمیں، ویسے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی برائی کی کسی بھی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں غصہ آ گیا. اسی طرح سے اور آپ کئی ایسے گناہ دیکھتے ہیں یا نیگیٹو ایموشنز، نیگیٹو ایکشنز دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے. اور غصہ جو ہے وہ بھی یاد رکھیے گا کہ کنٹرول کرنے کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ بی پی آپ کا کبھی سینئر پہ شوٹ نہیں کرتا ہمیشہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹرول کرتے نہیں. طاقتور پہ غصہ آپ کو، پولیس والوں کا، یہ وارڈنز جو ہیں نا، یہ جب نئے نئے بھرتی ہوئے تو سب کے سب پڑھے لکھے تھے، ان کی بڑی اچھی تربیت کی کوشش کی گئی کہ رشوت نہیں لینی، بدتمیزی نہیں کرنی. تو جب میں ان کا پہلا سیشن لینے گیا تو میں نے ان سے پوچھا اپنا سب سے بڑا مسئلہ بتائیں، ٹریننگ تو آپ کی بہت ہو گئی ہے، آپ عملی طور پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے آپ کو؟ کہتے جی کہ جو انسلٹ ہماری کرتے ہیں اس سے جتنا غصہ آتا ہے اس غصے کا ہم اظہار نہیں کر سکتے، اور وہ گھر آ کے اپنے بہن بھائیوں پہ، بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. تو میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سر کسی کو جب روکتے ہیں نا
وہ بڑی گاڑی میں سے بڑی سرکار نکلتی اور غصے سے کہندی اوے تو میں نے جانتا نہیں. تو کہتا سر اس وقت سرعام بے عزتی ہو جاتی. تو میں نے کہا اچھا آئندہ جب بھی کوئی ایسا کہے جتنی آپ کی معصوم مسکین صورت ہے نا اور بنا کے کہیں سوری سر میں نہیں آپ کو جانتا, کون ہے آپ. اب دوموریا پول ایک مشہور جگہ ہے لاہور کی, وہاں کے وارڈن کی مجھے کال آتی, کہنا سر جی کی دساں میرا تو بڑا کچھ وصول ہو گیا. کہنا جی پراڈو میں ڈرائیور آیا, اس نے کہا تینوں صاحب بلا رہا ہے. تو میں نے کہا میں ڈیوٹی دے رہا ہوں. صاحب کو اور غصہ آیا, کہنا اوے تو میں نے جانتا نہیں. تو وہ جو تھا نا میں نے کہا نہیں سر میں نہیں جانتا, آپ کون ہیں. کہتا اس نے غصے میں کچھ نہیں کہا, جا کے دروازہ زور سے بند کیا, ڈرائیور نے کیا اور چلان کرا دفعہ کر رہا ہے پاگل دا پتر ہے کوئی. تو صرف رسپونڈ کریں, ریئیکٹ نہ کریں. غصے کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسلام نے جو بتائی ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے تھرو بتائی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ اپنے جذبات کا بہترین استعمال کرنا. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سابقہ باجوہ صاحب جس دن اپنا آخری ٹیسٹ دینے گئے ہیں, یہ اس دن کا واقعہ اور میں بھی وہاں موجود تھا. اس کو ISS بھی کہتے ہیں, اس کے بعد پھر افسر بن جاتے ہیں یا فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس ٹیسٹ میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے سے پوچھا جا رہا ہے وہ 19 یا 20 سال کا لڑکا ہے. تو اسے پوچھتا ہے سائیکالوجسٹ کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں. تو وہ کہتا ہے جی ہم 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. تو اب یہ تو ایک بڑا نارمل سا سوال ہے نا. اس سے آگے وہ پوچھتا ہے کہ یار تم اتنے خوبصورت ہو تو تمہاری بہن بھی بہت خوبصورت ہوگی. اب یہ لڑکیوں سے نہیں, آپ لڑکوں سے سوال ہے کہ یہ سوچیں آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کی بہن سے متعلق, تو یار میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ابھی وہ کنفیوز تھا کہ تو اس نے کہا, اب یہ دیکھیں اس پہ غصہ کس لیول پر پہنچتا ہے نا. تو اس نے ریئیکٹ نہیں کیا, رسپونڈ کرتے ہوئے کہنے لگے جی تو بڑی خوشی کی بات ہے, کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے نا, تو اتنے پڑھے لکھے سے ہو جائے گا رشتہ تو اور کیا چاہیے. لیکن سر جی ایک پرابلم ہوئے گا. اس نے کہا وہ کیا. وہ کہتے جی ساڈے چ بٹے سٹے کا رواج ہے. اب اس نے سارا کچھ ہی کر لیا, صرف ایک کام نہیں کیا, غصہ نہیں کیا, ریئیکٹ نہیں کیا. مہاتما بدھ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا جی, تو ایک شخص آیا, اس نے اس کو برا بھلا کہنا, گالیاں دینا شروع کر دیں. اس کے شاگرد جو ہیں آپ کی طرح بڑے اچھے اور محبت کرنے والے تھے, تو وہ اٹھ کے اس کو مارنے یا روکنے کے لیے اٹھے, تو اس نے انہیں منع کر دیا. جب وہ چلا گیا کہتے ہیں استاد صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں. تو کہتا ہے اتنی گالیوں پہ آپ کو غصہ نہیں آیا. کہتے نہیں. کیوں سر. اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوگا اس نے وہی دینا ہے, تو اس کی عقل سمجھ اتنی تھی وہ. تو اس لیے جب آپ پہ کوئی غصہ کرے تو آپ فوراً اپنے آپ کو کہیں کہ میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں. تو کچھ نہیں ہوگا. صلاحیت اللہ نے آپ میں پہلے سے رکھی ہے. وہ جو میں نے انا ہویا والی بات کی ہے نا, آپ نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ آپ کشتی میں سفر کرتے ہیں تو بڑے مزے سے کوئی گانا گا رہے ہیں, سن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک اور کشتی آ کے آپ میں ٹھا کر کے لگتی ہے. آپ بڑے غصے سے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ خالی ہوتی ہے, ہوا کے زور سے آئی ہوتی ہے. تو اگلے لمحے آپ ہنس پڑتے ہیں. غصہ ایک دم سے مسکراہٹ میں بدل گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ قدرت نے صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اس کو مسکراہٹ میں بھی اپنے بدل سکتے ہیں. کبھی بدلا نہیں آپ نے. تو پھر اب آپ کہیں جی وہ آج پتہ لگ گیا ہے, ہم نے اصل میں کبھی غرور ہی نہیں کیا تھا. غرور کس پہ کرتے, آپ کو پتہ ہوتا تو کرتے نا. تو آج آپ اس یقین کے ساتھ جائیے کہ آپ کو اللہ نے بہترین بنایا ہے اور بہترین صلاحیت کے ساتھ نوازا ہے. جی اب آپ کے سوال جواب ہیں, ورنہ میری باتیں تو ابھی بھی جاری ہو سکتی ہیں. سر آپ نے اورے کی بات کی تھی کہ خانہ کعبہ کا اورا اسٹرانگ ہے, تو یہ تو پازیٹیوٹی کے حوالے سے ہو گیا نا. نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بھی تو اورا ہو سکتا ہے نا, اگر کسی کے ساتھ رہ رہے ہم کہ ہم پازیٹیو رہیں گے. آپ نے صحبت سنا ایک لفظ, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ برے لوگوں میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیں گے تو ان کا اثر کچھ نہ کچھ آپ پر ضرور آئے گا.
وہ کہنا نا برے بندے دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں، جتنا مرضی آپ بچائیں گے کہیں نہ کہیں آپ پہ اس کا اثر آ جائے۔ چنگے بندے دی یاری ایویں جنج دکان اتاراں، سودا پاویں کچھ نہ لئیے بلے آن ہزاراں۔ یعنی آپ جب کسی عطار اور پرفیومری کی دکان پہ دوستی کریں گے تو آپ صرف وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تو اس ماحول کا اثر یہ ہوگا کہ آپ سے خوشبو آنے لگے گی۔ تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے۔ یہ جو تبلیغ والوں کا سلسلہ ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ ان کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں۔ جو 2 4 5 دن آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ 24 گھنٹے ایک خاص ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے چینج کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ اب دیکھیں ہمارا ملک کتنا ترقی کر گیا ہے کہ جس نے سوال کرنا ہے اس کو کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ تم نے سوال کرنا۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے غصہ، مطلب رہتے ہی غصے میں، ان کا صبح اٹھتے ہیں ماتھے پہ بال ہوتے ہیں ان کے، تو سیکنڈ نیچر جی وہ تو لاکھ پیار کے منتر پڑھتا رہے ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قالوا سلاما، راستہ بدل لیں ان کے ساتھ۔ یہ سر جو آپ نے بتایا کچھ انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کندھے پہ آپ سر رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے باتیں یا ویک پوائنٹس کسی کو بھی دیں تو کسی وقت بھی آپ ایکسپلائٹ بھی ہو سکتے ہیں لائف میں، ضروری نہیں جس کے ساتھ۔ دیکھیں یہ چوائس آپ نے دیکھنی، میں نے اسی لیے اشفاق صاحب کا نام لے کر کہا کہ آپ نے جو کچھ کہنا سوال کرنا ہے عالم رواق میں جا کے ان سے کریں۔ چاچا جو ہے نا وہ سمبل اس زمانے میں وہ بڑے مخلص لوگ ہوا کرتے تھے، آج ایسا نہیں ہے۔ آج تو بلیک میلنگ کے لیے آپ کی لوگ ہر ریکارڈ کرتے ہیں آواز، اور اس کے اوپر پھر کہتے ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کو معاف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں یہی تو آپ کا امتحان ہے، آپ کو اس کے بدلے میں جو اجر بتایا گیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اس نے 100 روپے کا نقصان کیا، اور ایسا کوئی شخص جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ جھوٹ کہا ہے، نہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے پاس طاقت، اختیارات اور دولت کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں 1000 دے دوں گا، صرف کچھ دن انتظار کر لو، تو عقل کیا کہتی ہے؟ انتظار کر لیں گے۔ تو اسی طرح تھوڑا سا اللہ پہ بھی اعتبار کر لیں۔ تو غصہ آنے کی وجہ ہوتی ہے، جو میں نے غصے کی ڈیفینیشن بتائی ہے، کہ ہماری مرضی، اب وہ بے شک جتنی مرضی غلط ہے یا گناہ کے درجے میں آتی ہے۔ ایک نشئی نشہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس سے جب اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں یا روکتے ہیں تو اس کو، اب وہ اس کے نزدیک اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، آپ تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کیسے آپ نے کنورٹ ادھر کیسے کرنا، اس کے لیے ماہرین بھی ہیں، اور جب ایک خاص درجے سے بات بڑھ جائے تو پھر ادویات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو لیول ہے سر، ادویات کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر آپ دیکھیں اورل ٹریٹمنٹ جو ہے، سائیکالوجسٹ جب نہیں علاج کر پاتا پھر وہ سائیکیٹرسٹ کا کیس بنتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پوری ہسٹری سائیکیٹرسٹ کو دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ دوا جو ہے وہ سبسکرائب کرتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو سائیکیٹرسٹ اپنے پاس سائیکالوجسٹ نہیں رکھتے پیسے بچانے کے لیے، وہ ڈائریکٹ دوا دیتے ہیں، وہ شاید اتنی ایفیکٹو نہیں ہوتی، کیونکہ تمام دماغی امراض میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو سائیکولوجیکل بھی ٹریٹ کیا جائے۔ کیا یہ غصہ جینس میں بھی ہوتا ہے؟ مطلب پیچھے سے چھوٹا ہوتا دے گا اور پھر ابھی میں آ جائے پوتے میں آ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں جب ماموں کا ذکر کرتی ہے نا تو کہتی چندہ ماموں، اور جب کوئی میرا ماما بھی انجی کرتا ہے، لیکن اگر غصے کی یہ بری بات کرنی ہوئے نا، غصے کا بڑا سور ہے اپنے چاچے تے گیا ہے۔ تو اس طرح کا اینسیسٹرنس جو ہے
یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو. ہاں جو اس وقت سائنٹیفک ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ 25% اینسیسٹرز جو ہوتے ہیں یعنی دادا سے پچھلی نسلیں یا نانا سے پچھلی نسلیں ان کا اثر 25%. پھر وہ اس سے کس سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں تربیت سے بدل جاتی ہیں. تربیت سے مطلب سب سے پہلی چیز ماحول ہے، پھر اس کے بعد اگلی چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک ویسے کویسچن ہے، اگر آپ کا کوئی امپلائی آپ کے انڈر کمانڈ آپ سے مس بہیو کرے تو ایک تو ہے کہ آپ پرسنل ریلیشنز پہ آپ دیکھیں کہ اچھا یار میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ اس جگہ کا ایک لا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں، آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے یا اس طرح. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب آپ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے عقل سمجھ کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی نرمی رکھ لیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ ایز اے سینئر، جو میرا طریقہ کار رہا وہ بالکل وہی رہا جو شاگردوں کے بارے میں تھا، چونکہ بائی نیچر میں ایک ٹیچر ہوں. تو ٹیچر جب بچے کو مارتا ہے نا، سزا دیتا ہے، تو وہ اس کو اپنی طاقت نہیں دکھا رہا ہوتا، وہ اس کو جسمانی یا ذہنی تکلیف جو دیتا ہے، ذہنی تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، جسمانی تکلیف جو دیتا ہے نا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ تکلیف اس میں احساس پیدا کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، آئندہ نہ کروں. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے بدلے کے چکر میں یا اپنی طاقت دکھانے کے چکر میں نہ کریں، اور اس کی بھی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، مل جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے وہ پھر بھی غصے میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نہیں، غصے میں سارے ہی اپنا نقصان پہلے کرتے ہیں. دیکھیں لیکن غصہ کسی بھی ہو تو نقصان پھر بھی وہ اپنا غصہ اس ماچس کی طرح ہے کہ ماچس کی ایک تیلی سارا شہر جلا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارا شہر. لیکن سب سے پہلے وہ اپنا سر جلاتی ہے. یہ سوچیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی فساد، لڑائیاں، نفرتیں اور نقصانات ہیں، ان کے پیچھے غصہ سب سے طاقتور ایلیمنٹ ہے. اب شالمی لاہور کا ایک انتہائی اہم کنجان آباد ہے، یعنی وہ 100 سال پرانا نہیں، 300 سال 250 سال پرانا تو ڈیفینیٹ ہے، یا 200 سال تو کہیں نہیں گئے. وہاں ایک مسجد میں پتہ چلا کہ جماعت عصر کی تھی، تو فلاں آدمی جو ہے نا وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے. تو مسجد دھونے کے واقعات تو میں نے بہت سنے تھے. وہاں مسجد کا فرش اکھاڑ دیا گیا اور نیا فرش لگایا گیا. تو یہ وہ غصہ جو ہمیں، نفرت یا غصہ جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کا وجود پہلے نہیں ہوتا، تو ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے عقائد، ان میں اشتعال پیدا کیا جاتا ہے. آپ اگر کبھی محمد علی کی باکسنگ دیکھیں نا، پرانی ویڈیو کوئی بھی اس کی، تو وہ ذہنی طور پہ اتنا مضبوط، اور پھر اس نے اپنے پیٹ کے مسل ایکسرسائزز کر کے اتنے مضبوط کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مقابل کو غصہ دلاتا اور وہ غصے میں واحد تباہی اس کے اوپر پنچ مارتا، اور نتیجے میں اس کی قوت جو تھی وہ خرچ ہو جاتی، اور پھر وہ صرف ایک لگاتا اور 100 سنار کی، ایک لوہار کی، تو وہ اس کو گرا دیتا. تو اس لیے نا اس پہ بند باندھیں، اس کو کنٹرول اپنے میں رکھیں، ریموٹ اپنے پاس رکھیں. یہ بہت سی باتوں کا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی.